محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کی نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ منقبت امام اہل سنت کے کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ میں سنی ہوں، میرا دل ہے دیوانہ اعلیٰ حضرت کا۔ میں سنی ہوں، میرا دل ہے دیوانہ اعلیٰ حضرت کا۔ میں سنی ہوں، میرا دل ہے دیوانہ اعلیٰ حضرت کا۔ میرا مرکز بنا ہے آستانہ اعلیٰ حضرت کا۔ میرا مرکز بنا ہے آستانہ اعلیٰ حضرت کا۔ کوئی ہے مفتی اعظم، کوئی تاج شریعہ ہے، کوئی ہے مفتی اعظم، کوئی تاج شریعہ ہے۔ الگ ہے اور الگ ہے اور گھرانوں سے گھرانہ اعلیٰ حضرت کا۔ الگ ہے اور گھرانوں سے گھرانہ اعلیٰ حضرت کا۔ اور گرا دیتے ہیں گستاخ نبی کو ایک ہی حملے میں، گرا دیتے ہیں گستاخ نبی کو ایک ہی حملے میں۔ کبھی خالی نہیں جاتا نشانہ اعلیٰ حضرت کا۔ میرا مرکز بنا ہے آستانہ اعلیٰ حضرت کا۔ میرا مرکز بنا ہے آستانہ اعلیٰ حضرت کا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، والہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، سفر المظفر کا وہ پیارا مہینہ کہ جس مہینے میں ایک خاص اللہ والے کا عرس ہوتا ہے، یوں تو اس مہینے میں دیگر اولیاء اکرام کے بھی اعراس منائے جاتے ہیں، مگر ایک خاص موقع، ایک خاص بہار
جس کا تمام سنیوں کو رہتا ہے انتظار، وہ موقع ہے عرس امام احمد رضا، یعنی 25 صفر المظفر کے عشاقان رضا اس دن اپنی اپنی عقیدتوں کا اظہار اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے سچے اور وفادار عاشق اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے وسیلے سے رب تبارک و تعالی سے اپنی نیک خواہشات اور اپنی کامیابی کی تمنا بھی کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یوں تو پچھلے 3 جمعہ سے سود کے اوپر گفتگو چل رہی تھی۔ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ابھی تو عرس اعلیٰ حضرت کو 1 جمعہ اور باقی ہے، اور آج ہی سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور گفتگو کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی حیات مبارکہ اور آپ کی زندگی کا مطالعہ اور آپ کی سیرت پر گفتگو کے لیے یہ 1-2 جمعہ بہت کم ہیں۔ کئی جمعہ اگر گفتگو ہوں اعلیٰ حضرت کی شخصیات پر، آپ کی علمی کمالات پر، اور اللہ نے آپ کو جو علوم و فنون عطا فرمایا تھا ان علوم و فنون پر، تو 1-2 مہینہ نہیں بلکہ کئی مہینے تک گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آج میں نے خیال کیا، سوچا کہ کچھ باتیں جو بیسک کی ہے، بگننگ کی ہیں، ان باتوں کو میں آپ کے پیش نظر رکھوں تاکہ ہمارے ذہن میں جو الگ طرح کے خیالات لوگوں کے کہنے یا بہکاوے سے آتے ہیں، ان خیالات سے اپنے ذہن کو ہم اور آپ پاک کر سکیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے بارہا سنا ہوگا علماء اکرام سے کہ وہ عالم بھی، مفتی بھی، محدث بھی، مفسر بھی، فلاسفر بھی، علم نجوم کے جاننے والے بھی، اور اپنے وقت کے سائنسداں بھی، علم فقہ میں مہارت تامہ جسے حاصل ہو، علم فلکیات، علم معاشیات، یا یوں کہہ لیں کہ حالات حاضرہ میں جن علموں پر بڑے بڑوں کو دسترس حاصل نہیں ہوتی، وہ تمام علوم پر امام احمد رضا کو مہارت تامہ حاصل تھیں۔ اور اگر ایک ایک علم پر بھی گفتگو کی جائے تو بعض کے نزدیک 55 علوم و فنون، بعض کے نزدیک 108 علوم و فنون، اور تحقیق جو بڑھتا گیا تو یوں سمجھ لیں کہ اعلیٰ حضرت کا جو علم تھا اس کو اور لوگ کھولتے گئے۔ سب نے اپنے اپنے تحقیق اور اپنے اپنی سوچ کے مطابق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم پر غور کرنا شروع کیا، تو 55 سے 108 اور 108 سے 111، اور ابھی تک اس میں ریسرچ چل رہا ہے۔ لوگ جو ہے تحقیق پہ تحقیق کر رہے ہیں، کوئی PhD بن رہا ہے، کوئی وقت کا پروفیسر بن رہا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے سائنسداں بن رہا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر کے شاعر بن رہا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھ کر کے ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی طبیب بن رہا ہے، کوئی حکیم بن رہا ہے، کوئی خطیب بن رہا ہے، کوئی ادیب بن رہا ہے۔ نہ جانے جو جس علم اور جس فن پر غور کرتا گیا، وہ اس فن کا وقت کا تاجدار بنتا چلا گیا۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں چند باتیں میں اعلیٰ حضرت کی زندگی کے بیسک بگننگ زندگی اور آپ کی شروعاتی زندگی کی شروعاتی پہلو پر
چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مجدد جو ہے وہ ولایت کا ایک درجہ ہے۔ مجدد جو ہوتا ہے وہ ولایت کا ایک درجے کا نام مجدد ہے۔ ولایت کے بہت سارے درجے ہیں، جس میں ابدال ہے، اقطاب ہے، اوتاد ہے، ابدال ہے، نجبا ہے، نقبا ہے، صوفیاء ہیں، سالک ہیں، مجذوب ہیں، بہت سارے جو ہے درجات ولایت کے ہیں، اور انہی درجات میں سے ایک درجہ مجدد کا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ اور ہم کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو یوں تو مجدد کے حوالے سے اور بھی حدیثیں آپ کو مل سکتی ہیں، لیکن 2 حدیثیں جو میں لے کر کے آیا ہوں، میں مجدد کے حوالے سے وہ 2 حدیثیں پہلے آپ کے سامنے پیش کر دوں، پھر انشاءاللہ مجدد کے جو درجات ہیں ان کے تعلق سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم رحمت اللہ علی خلفائہ قیل ومن خلفائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذین یحبون سنتی ویعلمونها الناس۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، روایت کرنے والے امام حسن ہیں، اور حضور فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے رحمت اللہ علی خلفائہ، اللہ کی رحمت ہو میرے خلفاء پر، میرے نائبین پر۔ قیل ومن خلفائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہیں، آپ کے نائبین کون ہیں؟ قال الذین یحبون سنتی ویعلمونها الناس، فرمایا جو میری سنتوں کو زندہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو میری سنتوں کو زندہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مجدد کا معنی ہی یہی ہوتا ہے جو تجدید دین کرے۔ دین میں 100 سالوں میں جو خرافاتیں آ گئی تھیں، بدعات آ گئے تھے، ان خرافات و بدعات کو نکال کر باہر کر دے، اور جو سنتیں دین سے دور چلی گئی تھیں 100 سال کے اندر، ان سنتوں کو واپس دین میں شامل فرما دے۔ یہ مجدد کا کام ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے خلفاء وہ ہیں کہ جو میری سنتوں کو زندہ کرتا ہے اور اس کی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس حدیث کے مفہوم اور مطالب سے معلوم یہ ہوا کہ اس سے مراد مجدد ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کو امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں نقل فرمایا ہے، تفسیر کبیر میں بھی ہے، ابن عساکر نے بھی تاریخ دمشق میں اس کو نوٹ کیا ہے، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں نوٹ کیا ہے، کنز العمال میں امام المتقی ابن حسام الدین الہندی، جن کا مزار آپ کے قریب میں برہان پور کی سرزمین پر ہے، مگر میں گیا تھا ایک بار تو پتہ چلا کہ وہاں کے دیوبندیوں کا قبضہ ہے، مدرسہ ان کا ہے، چل رہا ہے اسیر گڑھ روڈ میں، تو وہ حاضری نہیں دینے دیتے اور کہتے کہ یہاں ان کا مزار نہیں ہے، ان کا انتقال تو مکہ مکرمہ میں ہوا ہے۔ خیر جو بھی ہو، بعض کہتے ہیں یہاں، بعض کہتے ہیں مکہ مکرمہ ان کا انتقال ہوا ہے۔ کنز العمال حدیث کے بہت بڑی اور بہت پیاری کتاب ہے، ان کے رائٹر کا نام امام المتقی ابن حسام الدین ہندی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنی کتاب میں جو حدیث پاک میں نے بیان کیا اس کو نوٹ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک جو کہتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں سنی، ان باتوں میں سے ایک بات میں نے یہ بھی سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہر صدی کے سرے میں ایک مجدد کو اللہ تعالی بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ اور
اس حدیث کو امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں نقل فرمایا ہے، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس کو نقل فرمایا ہے، امام حاکم نے المستدرک میں اس کو نقل فرمایا ہے نا۔ تو یہ کتابوں کا حوالہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ایسا کچھ تھوڑی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ضعیف روایتیں ہیں، ہے نا۔ تو میں نے حوالہ دینا، میں لکھ کے لایا حوالوں کو، تاکہ جو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ ہم لوگ ادھر ادھر کی باتیں بولنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم وہی بولتے ہیں جو کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور نے جو فرمایا کہ مجدد ہر صدی کے سرے میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجتا ہے، ایک ذات کو پیدا کرتا ہے جو ذات دین کی تجدید کرتا ہے، دین کی تجدید کرتا ہے، دین کے اندر جو خرافات و بدعات آ گئے تھے ان کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کا شوشات جو یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بدعات و خرافات کی تعلیم دی ہے، ان کا کیا کرایا سارا ان کے اوپر پلٹ کر جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ مجدد کا کام بدعات کو فروغ دینا نہیں ہوتا، بدعات کو ختم کرنا ہوتا ہے نا۔ اور اس کے تعلق سے کئی تقریریں ہو چکی ہے کہ اعلیٰ حضرت کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ عورتوں کو مزار پر لایا جائے، مزار کو بوسہ سجدہ کیا جائے، ان کو سینے سے لگایا جائے۔ اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے خلفاء، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے کی کسی کتاب میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ مزارات پر حاضری جائز ہے، لیکن مزارات کے اوپر چڑھ جانا، سینے سے لگا لینا، چادر میں گھس جانا، یہ کسی کتاب میں لکھا نہیں ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت پر تہمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس حدیث کے ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا، پتہ لگ گیا کہ جو مجدد ہوتا ہے اس کا کام خرافات کو دور کرنا ہوتا ہے، بدعات کو دین سے نکال کر پھینکنا ہوتا ہے، اور سنتوں کو دین میں لانا ہوتا ہے۔ یہ مجدد کا کام ہوتا ہے۔ تو اگر مجدد کا کام یہ ہے اور آپ امام احمد رضا کے حوالے سے کہہ رہے کہ انہوں نے بدعات کو فروغ دیا، تو آپ اس حدیث کے منکر ہوئے، ہے نا، آپ جو ہے اس حدیث کے منکر ہوئے۔ خیر اگر اس پر ہی گفتگو ہو جائے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ان دونوں احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہر صدی کے سرے میں، ہر 100 سال کے اندر، ہر 100 سال میں انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات کو مبعوث فرماتا ہے کہ جو مجدد کہلاتا ہے، اور جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ 100 سال کے اندر جو خرافاتیں دین میں آ گئی ہیں ان کو نکال کر باہر کر دے، اور جو سنتیں دین سے دور چلی گئی ہیں ان سنتوں کو واپس دین میں داخل فرما دے۔ اور اس کی میں کئی مثالیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فتاوی جات سے، آپ کی خدمات سے، آپ کے نوک قلم سے نکلنے والے فتوے سے، اور آپ کے خود اپنی زندگی، آپ کی حیات اور آپ کے قول و فعل سے میں بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے گفتگو آگے ہوں گی۔ آج میں عرض کر رہا تھا مجدد ہوتا کون ہے نا۔ تو 2 حدیثیں آپ نے سماعت فرما لی۔ اب آئیے مجدد کا مقام کیا ہوتا ہے۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ اپنے وقت کے مجدد گزرے ہیں، اور آپ کا لقب مجدد الف ثانی ہے، یعنی 1000 سال میں جس مجدد کا کوئی ثانی نہ ہو، ایسے لقب سے آپ ملقب ہیں، اس لیے آپ کو مجدد الف ثانی کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ مجدد الف ثانی آپ نے بارہا سنا ہوگا، جنہوں نے اکبر کے تمام تر ارادوں کو خاک میں ملا دیا، جنہوں نے
اکبر نے جو دین الہی قائم کیا تھا اس کو تہس نہس کر دیا اور اللہ کی وحدانیت کے چراغ کو لوگوں کے سینوں میں روشن فرما دیا، اس ذات کا نام مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار مقدس سرہند شریف یعنی کہ پنجاب میں موجود ہے۔ بہت سے لوگ گئے بھی ہوں گے، دیکھے بھی ہوں گے، زیارت بھی کیے ہوں گے۔ ان کی مشہور زمانہ کتاب مکتوبات ربانی، کئی جلدوں میں کتاب ہے مکتوبات ربانی، اپنی کتاب میں مجدد کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ مجدد ولایت کا اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا درجہ ہے کہ جس زمانے کا جو مجدد ہوتا ہے اس زمانے کے جو غوث ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، وہ سب کے سب علم ظاہر میں مجدد کے ماتحت ان کے تابع ہوتے ہیں۔ ہم لوگ صرف نعرہ لگاتے ہیں مجدد دین و ملت، مجدد دین و ملت، مجدد کہتے کسے ہیں؟ مجدد کوئی ایک عام چیز نہیں ہے جو بس یوں کسی کو بھی کہہ دیا گیا۔ یہ میری زبانی نہیں، یہ کسی چھوٹے موٹے عالم کی زبانی نہیں، یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو اعلیٰ حضرت سے پہلے کے مجدد ہیں، اور جن کی کتاب مکتوبات ربانی کو آج بھی پڑھا جاتا ہے، لوگ ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ مجدد جو ہوتا ہے ولایت کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ اس دور کے اقطاب، اغواس، اس دور کے ولی، اس دور کے صوفی، اس دور کے اولیاء، اس دور کے اتقیاء، اس دور کے نجبا، اس دور کے نقبا، اس دور کے صالحین، وہ سب کے سب علم ظاہر میں مجدد کے محتاج، مجدد کے ماتحت رہتے ہیں۔ مگر یہاں پر رک کر ایک بات اور ذکر دوں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں سوائے سرکار غوث پاک کے، سبحان اللہ، سوائے غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ آپ خود سرکار خود فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک غوثیت کبریٰ اور غوثیت عظمیٰ کے اس اعلیٰ منصب پر فائز ہیں کہ امام مہدی تک آپ کا دور رہے گا، سبحان اللہ، امام مہدی تک سرکار غوث پاک کا دور رہے گا۔ یہاں بات چل رہی ہے کیونکہ ہر زمانے میں غوث ہوتے ہیں، ہر زمانے میں 40 ابدال ہوتے ہیں اور ایک کے بعد ایک ان کی جگہ لیتے رہتے ہیں، تو یہاں بات ہو رہی ہے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یا کسی بھی مجدد کے زمانے میں جو غوث ہوتے ہیں، جو 40 ابدال ہوتے ہیں، جو اوتاد ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، جو صوفیاء ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اس دور کے مجدد کے علم ظاہر کے معاملے میں اس دور کے مجدد کے تابع ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ سب کے سب علم ظاہر میں مجدد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر وہ فرماتے ہیں کہ بعض مجدد بلکہ مجددین ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کی خدمات کئی صدیوں پر حاوی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ اعلیٰ حضرت کی زندگی کو لے لیتے ہیں۔ میں بہت سنجیدگی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ ان باتوں کو آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری نوجوان نسلیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مقام مرتبے کو سمجھیں۔ خالی عشق و محبت کر دینا یہ کمال نہیں ہے، وہ جو عشق و محبت والے ہیں ان کو جاننا بھی ضروری ہے، ان کے مقام کو پہچاننا بھی ضروری ہے، ان کے درجات کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اپنی اپنی سوچ، اپنی فہم، اپنی فراست کے مطابق۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ بس سمجھ لیں کہ 100 سال تو گزر گئے، 100 سال تو گزر گئے
مگر آپ کا جو علمی مقام اور جو آپ کی خدماتیں ہیں علم دین کے حوالے سے، جو آپ نے جزیہ اور جو آپ نے دین کے تعلق سے دین کی حمایت و سربلندی کے لیے اور لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے جو دین کی خدمات کی ہیں، آج بھی علماء آپ کی کتابوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور میرا ایمان کہتا ہے آگے بھی کئی سو سالوں تک آپ کی جو ہے کتابوں سے اور آپ کی خدمات سے علماء استفادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ بعض ایسے بھی مجددین گزرے ہیں کہ جن کی خدمات کئی صدیوں پر حاوی ہیں۔ اچھا، مجدد جو ہوتا ہے نا، وہ دو چار لوگوں کے کہنے سے کوئی مجدد نہیں ہو جاتا۔ جیسے کہ آج کے زمانے میں نئے لوگ مجدد بنے بیٹھے ہیں، ہے نا۔ کوئی کسی نے کہا مجدد رواں صدی، ہے نا، نعرہ لگایا اور عالم یہ کہ شیعوں کے گود میں جا کے بیٹھ گیا، ہے نا۔ آپ نے سنا ہے نہیں سنا ہے؟ اب ان کے بارے بول کر کے اپنا وقت خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اہل علم ہیں، اہل فراست ہیں، جو جڑے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بھائی ان کا کارنامہ کیسا ہے۔ پہلے داڑھی اتنی تھی، اب اتنی ہو گئی، سمجھ گئے آپ لوگ؟ ہاں، پہلے داڑھی اتنی تھی، جب مجدد بن گئے تو داڑھی اتنی ہو گئی۔ مجدد، میں نے کیا کہا، مجدد کسے کہتے ہیں؟ جو اس دور کے اس مقام پر ہوتے ہیں کہ جس مقام پر اس دور کے اولیاء ان کے علم ظاہر کے تابع ہوتے ہیں، اور یہاں داڑھی کٹا کر مجدد بنے بیٹھے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو سنت رسول جو دین سے دور چلا جائے اسے واپس لانے کا نام مجدد ہے۔ جو خود ہی سنت رسول کو کاٹ کر دین سے باہر کر دے وہ کیسے مجدد ہو سکتا ہے نا۔ تو خیر، ان کا تو قلعہ پہلے ہی ہمارے علماء نے جو ہے قما کر دیا، اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مجدد جو ہوتا ہے وہ 2-4-10 لوگوں کے کہنے سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات کو پیدا فرماتا ہے جو بچپن سے ہی ان کے اندر وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ نہ صرف اپنی اصلاح بلکہ اپنے ذریعے سے کروڑوں مسلمانوں کی اصلاح فرماتے ہیں۔ آج دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے صرف اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کیا، جو اعلیٰ حضرت کا نام لے لیا ان کا بھی ایمان مضبوط ہو گیا، سبحان اللہ۔ ہاں، اعلیٰ حضرت نے صرف یہ نہیں کہ امام احمد رضا کا ایمان سلامت ہے، نہیں، بلکہ جو جڑتا گیا ان کا بھی ایمان سلامت ہوتا گیا، سبحان اللہ۔ ان کے ایمان کی چاشنی بھی بڑھتی گئی، ایمان کی حلاوتیں بھی بڑھتی گئی۔ تو مجدد الفسانی کے اس فرمان سے جو آپ نے مکتوبات ربانی میں تحریر فرمایا، اس سے پتہ یہ چلا کہ مجدد کا جو درجہ ہوتا ہے وہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، جو مقام ہوتا ہے وہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ لہٰذا اب وہ لوگ جو زبان کھولتے ہیں تو سب سے پہلے زبان کھولنے سے پہلے اعلیٰ حضرت کی شان میں زبان کھولنے سے پہلے یہ سمجھ لینا کہ بابو تم اس مقدس ہستی کی بارگاہ میں زبان کھولنے جا رہے ہو کہ جن کی بارگاہ میں وقت کا غوث قطب ابدال علم ظاہر کا محتاج ہے۔ تو اس لیے زبان کسی بڑے کی بارگاہ میں کھولنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ میرا مقام کیا ہے، میرا اسٹیٹس کیا ہے۔ اب جب آدمی کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی مجدد کا مقام کیا ہوتا ہے اور میں کہاں ہوں، تو پھر کبھی بھی بڑوں کے تعلق سے زبان کھولنے کی صحیح کوشش کبھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ باتیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے مجددیت اور آپ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے تھی۔ ورنہ یوں تو اگر میں یوں سمجھوں کہ آج کی پوری گفتگو صرف مجدد لفظ مجدد پر اگر ہو جائے تو میں یہ سوچوں گا کہ شاید وہ بھی کم ہے،
اس لیے کہ آپ کا جو تجدیدی کارنامہ ہے نا وہ تو ایسا ہے کہ اللہ اکبر، ہم لوگ سنتے ہیں علماء کرام سے پڑھتے ہیں کہ بھائی انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے بہار شریعت کو، ہے نا، مسائل کا انسائکلوپیڈیا کہا گیا بہار شریعت کو۔ اور جو بہار شریعت لکھے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اعلیٰ حضرت کے خادم ہیں، سبحان اللہ۔ ہاں، وہ اعلیٰ حضرت کے در کے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت کے در سے جڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جو اعلیٰ حضرت کے در سے جڑا ہو، جب ان کا مقام یہ ہو جائے کہ ان کی کتاب سے آج اپنے بھی پرائے بھی، اپنے تو اپنے پرائے کو بھی اگر مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے نا تو بھی فوراً بہار شریف کا مطالعہ دیکھتے ہیں کہ بابا ذرا اس میں دیکھ لو کہ سفر میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، قصر کرنے کا طریقہ کیا ہے، ذرا یہ بھی دیکھ لو عقد و نقد کا معاملہ کیا ہے، بڑے کسے کہتے ہیں، سود کے اقسام کیا ہے، وہ کہاں جاتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے؟ تو اسی انسائکلوپیڈیا کا سہارا لیتے ہیں، جو انسائکلوپیڈیا اعلیٰ حضرت کے ایک خلیفہ لکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ، اللہ اکبر، میں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو فتاوی رضویہ کے چند خصوصیات کو انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آپ کی بارگاہ میں فتاوی رضویہ کے چند خصوصیات کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کے جو تجدیدی کارنامے ہیں وہ اتنے ہیں کہ اگر ان پر گفتگو ہو تو آج کی تقریر ان پر ہی چلی ختم ہو جائیں گے۔ اب رہی بات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جو ہے نسلی اعتبار سے آپ پٹھان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور قبیلہ آپ کا جو ہے وہ برہٹ کا نام کا قبیلہ تھا آپ کا، اور آپ کے آبا اجداد جو تھے وہ افغانستان کے رہنے والے تھے، اور آپ کے خاندان میں سے جو سب سے پہلا شخص ہندوستان کے سرزمین پر آیا اس کا نام سعید خان تھا۔ پھر ان کے ذریعے سے خاندان بڑھا، اور کیونکہ آپ جو خاندان کے لوگ تھے وہ سپہ سالاری میں بہت مہارت رکھتے تھے، تو بڑی بڑی جاگیریں بھی آپ کے پاس تھیں۔ یوں کہا گیا کہ 9 جاگیروں کے آپ کے دادا جو ہے وہ مالک تھے، ہے نا۔ آپ کے دادا کا نام مولانا رضا علی ہے، جو آپ نے بارہا سنا ہے۔ آپ کے دادا کے پاس سے جو آپ کے خاندان کی ہسٹری ہے وہ چینج ہوتی نظر آئی ہے، یعنی اس سے پہلے سب کے سب سپہ سالاری میں تھے، اور آپ کے دادا سے جو علمی شغف اور علم کا جو ماحول ہے وہ آپ کے خاندان میں پھول کی طرح خوشبو دیتا شروع ہوا۔ آپ کے دادا کے بعد جو آپ کے والد محترم تھے علامہ نقی علی خان، جن کو امام المتکلمین کا لقب دیا، امام المتکلمین کہا گیا ہے، آپ کے دادا اور آپ کے دادا کے بعد آپ کے والد صاحب اور آپ کے والد صاحب کے بعد آپ کا جو مقام، علمی مقام، اور اس کے بعد سے لے کر کے اب تک سنیوں کا مرکز بریلی شریف ہے، سبحان اللہ۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمارے مرکز کو سلامت رکھے۔ 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، محلہ جسولی بریلی شریف میں۔ 10 شوال المکرم 1272 ہجری، اور اگر انگریزی تاریخ دیکھیں تو 14 جون 1856 عیسوی میں آپ کی ولادت باسعادت بریلی شریف شہر میں محلہ جسولی میں ہوتی ہے۔ آپ کی جو تاریخ ولادت ہے تو سن ولادت آپ جو ہے آیے مبارکہ قرآن مجید سورہ مجادلہ کی آیت مبارکہ سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنی تاریخ ولادت کو نکالا، سبحان اللہ۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اس آیے مبارکہ کا جو عدد ہے، ابجد ایک علم ہے، ایک فن ہے،
تو جب دعا تعویذ کے لیے ہم کسی عالم کے پاس، کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ جو ہے ایک ایک حرف کا عدد نکالتے ہیں. جیسے الف کا 1 عدد ہے، با کا 2 عدد ہے، 3 کا جو ہے جیم کا 3 عدد ہے، را کا 200 عدد ہے. اسی طریقے سے ہر حرف کا عدد نکلتا ہے. تو ابجد کے اعتبار سے آپ نے اپنی تاریخ ولادت جس آیت سے نکالا ہے وہ آیت 28واں پارہ سورہ مجادلہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، جس کا معنی یہ ہے اولئک کتب فی قلوبہم ایمان، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیتا ہے. وایدہم بروح منہ، اور روح الامین کے ذریعے سے، جبرائیل امین کے ذریعے سے ان کی مدد فرماتا ہے یا فرمائے گا. تو اعلیٰ امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی رحمۃ رضوان نے جو ہے اپنی تاریخ ولادت جو ہے اس آئے مبارکہ سے نکالی. بہت ساری گفتگو ہونی تھی، وقت بہت کم، بس 2-1 بات اور سماعت کر لیں. انشاءاللہ جو بچی رہیں گے انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اور زندگی وفا کے اور آگے انشاءاللہ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم جو ہے سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جب جو ہے آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہوئی، بعض روایتوں میں ہے، بعض مورخین لکھا کہ 3 سال کی عمر شریف میں آپ نے ناظرہ مکمل کیا. 3.5 سال کا واقعہ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے جو عربی لب و لہجے کا آدمی تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا. آپ فرماتے کہ میری عمر مبارک 3.5 سال تھی، میں بیٹھا تھا چبوترے پر، مجھ سے کہنے لگا کہ کیا آپ رضا علی خان کے پوتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں رضا علی خان کا پوتا ہوں. کیا آپ نقی علی خان کے بیٹے ہیں؟ کہا ہاں میں نقی علی خان کا بیٹا ہوں. تو کیا آپ ہی کا نام احمد رضا ہے جسے امن میاں کہا جاتا ہے؟ کہا ہاں میرا ہی نام احمد رضا ہے جسے پیار سے امن میاں کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 3 گھنٹے تک 45 منٹ تک اس شخص سے میری بات ہوئی اور ساری کی ساری بات عربی میں ہوئی. سبحان اللہ. 3 سال کی عمر 3.5 سال کی عمر شریف ہے اور 3 گھنٹہ آپ عربی میں گفتگو فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو ہے جب آپ کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی تو 6 سال کی عمر شریف میں ایک پروگرام میں آپ کے والد محترم نے کہا کہ امن میاں سرکار کے خصائص پر بیان کرو، گفتگو کرو، تقریر کرو. تو 6 سال کی عمر شریف میں بغیر کوئی کتاب دیکھے آپ نے تقریر کرنا شروع کیا. تو 2.25 گھنٹے تک آپ نے صرف سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا. سبحان اللہ. جب آپ کی عمر شریف جو ہے 8 سال کی ہوئی، آپ کی عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو مدرسوں میں، دارالعلوم میں، نصاب میں ایک عربی کتاب شامل ہے جس کا نام ہے ہدایت النحو. علم نحو کی ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ جس کتاب کے تعلق سے اس کتاب کے پہلے ہی صفحے پر صاحب کتاب نے لکھ دیا ہے النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. صاحب کتاب لکھتے ہیں کتاب کے پہلے ہی پڑھنے پر کہ کلام میں، گفتگو میں نحو ایسا ہی ہے جیسا کہ کھانے میں نمک ہے. جیسا کہ کھانے میں نمک ہے، یعنی کہ نمک کے بغیر کھانا ذائقہ دار نہیں ہو سکتا. تو نحو کے بغیر بھی عربی جو ہے، عربی کلام جو ہے وہ مزیدار، وہ کوئی سمجھ میں بات آ ہی نہیں سکتی ہے. ایک ایسی جامع کتاب ہدایت النحو. 8 سال کی عمر شریف میں آپ جو ہے ہدایت النحو کی شرح لکھتے ہیں. سبحان اللہ. شرح 8 سال کی عمر شریف میں اس کتاب کی شرح لکھتے ہیں جس کتاب کے پیچ و خم کو بڑے بڑے مدرسے میں پڑھنے والے ذہین طالب علم سمجھ نہیں پاتے ہیں. آپ اب یہ سب کے سمجھنے کی بات تو ہے نہیں، لیکن جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں یا جو عالم ہے وہ جانتے ہیں کہ نحو جو ہے کتنا زبردست معاملہ رکھتا ہے نا.
اسم کی کتنی قسمیں ہیں، فعل کی کتنی قسمیں ہیں، فاعل اضافی کیا ہے، وہ ساری چیزیں، منصرف ہے، غیر منصرف ہے، اس کے اقسام ہے، اتنے اقسام ہیں کہ ایک ایک چیز کے کئی کئی اقسام ہیں، تو ذہن آدمی کا جو ہے نا وہ آپ کی زبان بولتے کلے جاتا ہے نا۔ مگر 8 سال کی عمر میں آپ نے صرف کتاب نہیں پڑھا ہے بلکہ کتاب کا حاشیہ لکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ 8 سال کی عمر پاک میں آپ ایک مصنف بھی بن گئے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا علمی مقام، اعلیٰ حضرت کا علمی رتبہ ہم اور آپ کیا جان پائیں گے؟ ہمارے بچوں کی عمر 15 سال ہوتی ہے تو ہم دارالعلوم کے طرف رواں دواں کرتے رہیں کہ اب ہمارا بچہ اس لائق ہو جائے گا کہ اب وہ دارالعلوم میں جا کر کے رہ سکتا ہے، مگر وہ اعلیٰ حضرت ہیں، سبحان اللہ۔ مگر وہ اعلیٰ حضرت ہیں کہ 8 سال کی عمر شریف میں ہدایت النحو کا حاشیہ تحریر فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور میں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو، کیونکہ وقت ہو چلا ہے، اگلے جمعہ کو انشاءاللہ گفتگو کروں گا تو بتاؤں گا کہ آپ سے آپ کے استاد بھی مسائل پوچھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور کون کون استاد تھے، ان کا کیا نام تھا، انشاءاللہ میں اگلے جمعہ کو اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جنہوں نے آپ سے مسئلے پوچھے ہیں اور آپ نے جب مسئلہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے استاد کی طرف سے آیا ہے تو مسئلے کا جواب نہیں دیا ہے بلکہ مسئلے کے جواب میں ایک پوری کتاب لکھ دیا ہے، اور جس کتاب کا نام الامن والعلا ہے، سبحان اللہ۔ جس کتاب کا نام الامن والعلا ہے، اور کتنی حدیث ہے اس ایک کتاب میں آپ نے نقل فرمائی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان کروں گا۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ سے جڑیے، ان کو اپنا امام تسلیم کیا ہے تو ان کے کہے پر چلیے، اور ان کا کہا یہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، کوئی مروت کرنے کی، رشتہ داری رکھنے کی، ان کو بھائی کہنے کی، ان کے نکاح میں، شادی میں، بیاہ میں، جنازے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جائے گا وہ کبھی امام والا ہو سکتا نہیں ہے، بظاہر وہ داڑھی بڑھا کر کے سنی کہہ دے، لیکن وہابی کے جنازے میں اگر نماز پڑھے گا بیٹا تو تجدید ایمان بھی ہے، تجدید بیعت بھی ہے، تجدید نکاح بھی ہے۔ ان کے سیم میں آ کر کے دعا کرے گا تو کافر کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، لہذا توبہ اس میں بھی لازم ہے نا۔ امام کو اگر مانتے ہو، جانتے ہو کہ ہمارا امام وہ ہے کہ جنہوں نے یہ کہا ہے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اگر امام کو مانتے ہو تو امام کے کہنے پر چلنا ہوگا، اور جو امام کے کہنے سے ہٹا وہ یہاں بھی خائب و خاسر ہوگا اور وہاں بھی خائب و خاسر ہوگا، بھلے ہی وہ نمازی ہو، حاجی ہو، غازی ہو، اپنے آپ کو دکھانے کے طور پر کتنا بڑا سنی متقی پرہیزگار کیوں نہ کہہ لے، مگر اللہ کی بارگاہ میں ظاہر نہیں باطن دیکھا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں اگر محبت امام ہے تو آج سے اسی مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو کہ ہمارا کبھی نہ وہابیوں سے رشتہ داری تھی، نہ ہے، نہ صبح قیامت تک ہو سکتی ہے ان سے رشتہ داری۔ جو ایسا کرے گا وہ امام احمد رضا کا ماننے والا ہے، اور جو امام احمد رضا کا ماننے والا ہے وہ سینہ ٹھوک کر کہے گا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، بروز منگل 12 تاریخ بروز منگل آپ کے خواجہ مسجد کے قریب جو ہماری خالی جگہ ہے گیٹ کے باہر، وہاں پر ایک عظیم الشان پروگرام بنا تعلیمات اعلیٰ حضرت و سادات کا احترام، اس موضوع پر ایک پروگرام رکھا گیا ہے جن کی سرپرستی اولاد غوث اعظم ابو الحسنین سید عبد القادر جیلانی میاں سرپرستی فرمائیں گے۔ ان کی خصوصی آمد ہے اور خصوصی خطاب
ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا حافظ القاری سید ندیم نوری صاحب قبلہ جو ناسک کی سرزمین تشریف لائے، ان کا خصوصی خطاب ہوگا، اور افتتاحی خطاب مفتی شہر بھساول ماہر فقہیات حضرت علامہ مولانا مفتی وسیع احمد قادری سربراہ اعلیٰ دارالقضاء والافتاء اور اسلامک ریسرچ سینٹر بھساول، انشاءاللہ ان کا جو ہے خطاب افتتاحی خطاب ہوگا۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے ضرور بالضرور اس پروگرام میں شرکت کریں اور اپنے ایمان کو جلا بخشنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔